نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. ایک صاحب نے مجھ سے عمرے کے دوران، حج کے دوران اپنے کچھ کیفیات کا ذکر کیا. وہ بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے دعا مانگ رہے تھے. جہاں دوسری دعائیں مانگی، انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ یا باری تعالی مجھے اپنی معرفت عطا فرما دے. تو معرفت الہی کے سوال کے فوراً بعد ان کے ذہن میں ایک خود بخود خیال آیا کہ علم کے بغیر معرفت کیسی. بات وہ حقیقت تھی. کہ انسان کو جب تک علم حاصل نہ ہو اس وقت تک وہ اچھے اور برے کی پہچان نہیں کر پاتا. جب انسان کے اندر اچھے اور برے کی تفریق ختم ہو جائے تو پھر اس میں اور شعور سے آری مخلوق میں کوئی فرق نہیں رہتا. ہم اکثر بیشتر جا کے اولیاء اکرام کے پاس بیٹھتے ہیں، بزرگوں کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں. خواہش ہماری یہ ہوتی ہے کہ اس بزرگ کے پاس جا رہے ہیں تو اس برکت سے ہماری دنیا سنور جائے گی، ہمارے کام ہو جائیں گے سب، ہمیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی، ہم خوشحالی کی زندگی بسر کریں گے. اکثریت کی خواہش یہی ہوتی ہے. کہیں کہیں آپ کو چیدہ چیدہ ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو ان بزرگوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں رب کی دوستی مل جائے. یہ اور بات ہے کہ کہیں ان میں ایک بڑی اکثریت وہ ہوتی ہے جن کے ایٹ دی بیک آف دا مائنڈ یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ کی دوستی مل گئی تو ہماری دنیا آسان ہو جائے گی. بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کی دوستی برائے دوستی مانگتے ہیں. جب وہ کسی بزرگ کے پاس ایک عرصے تک جاتے رہتے ہیں تو ایک سوال ان کے ذہن میں سر اٹھاتا ہے. مجھے 6 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے اس بزرگ کے پاس جاتے ہوئے، مجھے ملا کیا؟ میں تو وہیں کا وہیں کھڑا ہوں. شاید میرے ذہن میں یہ خیال آئے کہ ابھی تک ایسا واقعہ پیش نہیں آیا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو ایک دم سے رب تعالیٰ مجھے السلام علیکم یا حبیبی کہہ دے.
یہ آواز تو نہیں آئی، تو مجھے ملا کیا؟ وہ بزرگ اصل میں ہمارے ساتھ جو سلوک کر رہا ہوتا ہے، جس کا ہمیں ادراک نہیں ہو پاتا، وہ ایک ٹریٹمنٹ دے رہا ہوتا ہے ہمیں. ہم لوگ اس وقت لباس پہنے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کے جسم پر لباس بڑا خوشنما دکھائی دیتا ہے، بہت خوبصورت دکھائی دیتا ہے. اس سے ملنے والے لوگ، اس کو دیکھنے والے لوگ اس لباس کی تعریف کرتے ہیں کہ بڑا خوش رنگ ہے، بہت اچھی کوالٹی کا ہے. تو اس کو دیکھ کے، اگر مجھے کسی کی جسم پر کوئی لباس پسند آیا تو اس کو دیکھ کے میں ویسے ہی لباس خرید کے سلوانا چاہوں گا. یہ جو لباس اس طرح ہمیں اتنا اچھا دکھائی دے رہا ہے، اس کے بارے میں کبھی بھی، اگرچہ ہم جانتے سبھی ہیں، لیکن ہم نے اس پہ غور نہیں کیا کبھی کہ اس خوشنما لباس کو ہمارے جسم پر آنے تک کے لیے کن کن مراحل سے گزرنا پڑا ہے. اس کی ابتدا زمین پر ہل چلانے سے ہوئی ہے. ایک کسان نے چلچلاتی دھوپ میں پورا دن زمین میں ہل چلایا ہے، اس میں بیج بویا ہے، اس پودے کی پرورش کی ہے اور حفاظت کی ہے، اسے کیڑے سے بچانے کے لیے اس نے تگ و دو کی ہے، دوائیوں کا استعمال کیا ہے، پیسٹیسائڈز کا. جننگ فیکٹری میں اس روئی کی جننگ ہوئی ہے، اسپننگ مل میں وہ مختلف مراحل سے گزرتا ہوا دھاگے کی شکل اختیار کیا ہے اس نے، اور اس کے بعد ویونگ مل میں اسے کپڑے کی شکل دی گئی ہے اس دھاگے کو، اور پھر اس کی ڈائنگ کی گئی ہے، اور ڈائنگ کا پروسیس مکمل ہونے سے پہلے وہ کپڑا مختلف کیمیکلز کے ٹریٹمنٹ میں سے گزرا ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی فنیشنگ ہوئی ہے، سنفرائزنگ ہوئی ہے. یہ سب کچھ اس مراحل سے وہ گزرا ہے، تب کہیں جا کے اس نے اس خوشنما کپڑے کی شکل لی ہے. اس کے بعد پھر درزی نے اس کو آپ کے جسم کے مطابق سیا ہے. اگر درزی سمجھدار ہے، کاریگر ہے، تو کپڑے کو آپ کی جسم کی ساخت کے مطابق اس کی تراش خراش کرے گا اور اسے سیے گا. اگر وہ اتنا ماہر نہیں ہے تو ایک لگے بندھے پیٹرن پر اس کی کٹنگ کر دے گا اور وہ آپ کے جسم پر لباس خوبصورت نہیں لگے گا. یہ سب مراحل ہیں جس میں سے گزرا ہے، اور پھر وہ وہاں پہنچا ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں. اسی طرح جب ہم کسی فقیر کو دیکھتے ہیں، کسی درویش کو دیکھتے ہیں، کسی بزرگ کو دیکھتے ہیں، کسی ولی اللہ کو دیکھتے ہیں، ہم اس کو اس وقت دیکھ رہے ہیں جب وہ اپنے عروج پر پہنچا ہے، کیونکہ وہاں اس کو رب تعالی نے شہرت دی ہے، اور وہ شہرت رفتہ رفتہ ہم تک بھی پہنچی ہے، اور ہم اس کی اس شہرت سے متاثر ہو کر اس سے جا کے ملیں. اب یہ ہم کبھی نہیں جان پائیں گے کہ وہ پچھلے 40-45 سال یا 50 سال کن مراحل سے گزرا ہے، کن کن چیزوں کو اس نے دیکھا ہے، کس مل میں سے اسے گزارا گیا ہے،
کس دکھ سے وہ گزرا ہے، کس کس امتحان میں وہ کامیاب ہوا ہے، کہاں کہاں اس کے پاؤں پھسلے ہیں اور دوبارہ سے اسے محنت کرنی پڑی ہے. ہم صرف جب اس کو دیکھ رہے ہیں تو اس وقت کی زندگی اس کی دیکھ کے متاثر ہوتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اگر میں نے کسی ولی اللہ کو دیکھا، کسی درویش کو دیکھا، کسی بزرگ کو دیکھا، کسی فقیر کو دیکھا، تو میں اس کے پاس جا کے بیٹھنے لگا. اب میں نے اپنی پوری زندگی کو تو ایک خاص سانچے میں ڈھالا نہیں، جیسے میں نے کپڑے کی مثال آپ کو دی. زندگی میری اسی ڈگر پر چل رہی ہے جس ڈگر پر میں پہلے چل رہا تھا. اس بزرگ کے پاس جا کے میں بیٹھتا ہوں، اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتا. میں وہاں کچھ سیکھتا نہیں. ہر مقام پر میں اپنی عقل کو استعمال کرتا ہوں. نتیجہ اس کا کیا ہے کہ میں اس سے کچھ سیکھ نہیں پاتا، کیونکہ جو کچھ وہ مجھے دینے کی کوشش کر رہا ہے، ویسے میں نے شاید لاسٹ سنڈے یا اس سے پریویس سنڈے عرض کیا تھا کہ یہ علم انجیکٹ نہیں کیا جا سکتا کسی شخص میں. اس کو کسی پہناوے کی طرح کسی انسان پر پہنایا نہیں جا سکتا. یہ تو ایک لانگ ڈرون پروسیس ہے جس میں سے ہر شخص کو گزرنا ہوتا ہے. اس پروسیس سے گزرے بغیر وہ فقر کے مقام تک نہیں پہنچ پائے گا. جس طرح سے ہم نفس امارہ کا سفر، نفس مطمئنہ تک کا سفر، نفس امارہ سے نفس مطمئنہ تک کا سفر طے نہیں کر سکتے جب تک کہ مجاہدے نہ کریں، ہم اپنے نفس کے خلاف جہاد نہ کریں، اپنی خواہشات کے خلاف جہاد نہ کریں، تو ہم نفس امارہ سے نفس مطمئنہ تک کا سفر طے نہیں کر سکتے. اسی طرح ہم فقر تک کا سفر طے نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل نہ کر لیں، ہم اپنے آپ کو ایک خاص سانچے میں نہ ڈھال لیں. وہ سانچہ کیا ہے؟ وہ سانچہ سامنے بیٹھا ہوا فقیر ہے جہاں جا کے میں بیٹھا ہوں. جب تک کہ میں اس کی تقلید نہیں کروں گا، اور تقلید کے لیے یاد رکھیے کہ اپنی عقل کو کچھ دیر کے لیے ایک طرف رکھنا پڑتا ہے، اپنی مرضی کو ایک طرف اٹھا کے رکھنا پڑتا ہے. سلیٹ پر جہاں تحریر لکھی ہے، آپ اس پر ایک نئی تحریر لکھ نہیں سکتے جب تک کہ پہلی لکھی ہوئی تحریر کو مٹا نہ دیں. آپ بلیک بورڈ پر تحریر لکھی ہے، آپ اس پر کوئی نئی تحریر نہیں لکھ پائیں گے جب تک کہ اس بلیک بورڈ کو بلینک نہ کر دیں. بالکل اس کو ڈسٹر کے ذریعے ہم صاف کرتے ہیں اور اس کے بعد نئی تحریر اس پر آتی ہے. اس کے بغیر آ نہیں سکتی. ہم ٹامک ٹوئیاں مارتے رہیں گے، آدھا تیتر اور آدھا بٹیر ہو جائیں گے. جس طرح تحریر پر لکھی ہوئی تحریر دونوں ایک دوسرے میں اس طرح سے الجھ جاتی ہیں کہ ہم نہ پہلی لکھی ہوئی تحریر پڑھ سکتے ہیں، نہ بعد میں تازی لکھی ہوئی تحریر پڑھ پائیں گے. وہ گڈمڈ ہو جاتی ہیں آپس میں، پڑھ ہی نہیں پاتے ہم. اسی طرح جب تک کہ ہم پہلے کی بنی ہوئی عادات، پہلے کا حاصل کیا ہوا علم
جب تک اس کی نفی نہیں کر دیں گے ہم، اس کو مٹا نہیں دیں گے، اس پر نئی تحریر آ نہیں سکتی. یہاں بارہا ذکر ہوا میرا اور میں نے ذکر کیا کہ اس راہ میں مغربی تعلیم بڑا تنگ کرتی ہے انسان کو، کیونکہ مغربی تعلیم لاجک کے ذریعے سے، دلیل کے ذریعے سے آپ کو سکھائی جاتی ہے. روحانی علم تقلید سے آتا ہے، دلیل سے نہیں آئے گا. اس میں جب ہم دلیل استعمال کریں گے تو بہت برائٹ چانسز ہیں کہ ہم بھٹک جائیں وہاں سے. جیسے یہاں میں نے ایک بار عرض کیا تھا کہ دنیا کا کوئی کلیہ، کوئی قاعدہ، کوئی علم مجھے یہ ثابت نہیں کر کے دے سکتا، خواہ وہ الجبرے کی ایکویشنز ہوں، کیمسٹری کے فارمولہ ہوں، جیومیٹری کی تھیوریز ہوں، ٹریگنومیٹری کی تھیوریز ہوں، میتھمیٹکس کے فارمولہ ہوں. یہ کوئی فارمولہ ثابت نہیں کر دے پائے گا کہ دینے سے رزق بڑھتا ہے. کوئی فارمولہ یہ مجھے ثابت کر کے نہیں دے سکتا کہ ماں باپ کی خدمت کرنے سے انسان کو عزت ملتی ہے. وہاں دلیل کام نہیں کر پاتی. لیکن میرا اور آپ کا سب کا ہمارا تجربہ ہے کہ دینے سے رزق بڑھتا ہے. پریکٹیکل ایکسپیرینس سب کا یہ ہے. تو جب ہم ایسے کاموں میں دلیل کو دخل دینے لگیں گے تو بھٹکیں گے ہم. معرفت علم کے بغیر اس کی مثال بالکل ایسی ہو جائے گی. بچپن میں ہم ایک قصہ سنا کرتے تھے کہ 4 دوست ایک مسجد میں گئے نماز پڑھنے. اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن انہیں گمان ہوا کہ نماز کا وقت ہو چکا. تو چاروں نے نماز پڑھنی شروع کی. جب یہ نماز پڑھ رہے تھے تو مؤذن آ گئے. تو ان چاروں میں سے نماز پڑھتے پڑھتے ایک صاحب نے کہا کہ بھائی مؤذن، نماز کا ٹائم تو ہو چکا، آپ نے اذان دے دی یا نہیں دی؟ اب وہ نیت باندھے ہوئے تھا، نماز پڑھ رہا تھا. نماز کے دوران اس نے مؤذن سے گفتگو کی. تو ساتھ اس کے جو کھڑا تھا صف پہ، جو نماز پڑھ رہا تھا، اس نے کہا بے وقوف یہ کیا کیا تم نے؟ اس طرح بولنے سے تو تمہاری نماز جاتی رہی. تو تیسرے نے سنا کہ پہلے نے تو مؤذن سے بات کر کے نماز اپنی کھوٹی کر لی، دوسرے نے اس کو کریکٹ کرتے کرتے اپنی نماز کھوٹی کر لی. تو یہ اس کو کہنے لگا تم دونوں ہی بے وقوف ہو، تمہاری نماز بھی جاتی رہی، وہ بھی نہیں ہوئی. تو خود اس کی اپنی نماز چلی گئی. تو چوتھے نے کہا کہ بھائی میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ نماز کے دوران بولنے سے نماز جاتی رہتی ہے. تو وہ چاروں کی نماز گئی. اب اگر کہیں وہاں علم ہوتا، نماز کے آداب کا علم پڑھا ہوتا، تو ایک نے اگر غلطی کی تھی تو دوسرا خاموش ہو جاتا، بولتا نہ، تو باقی 3 کی نماز ہو جاتی. علم کے نہ ہونے سے ان چاروں کی نماز جاتی رہی. تو یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ ہم بغیر علم کے فقر، درویشی، رب کی دوستی، اس کا قرب، ولایت حاصل نہیں کر پائیں گے. تو اگر ہم
خوش قسمتی سے کسی سمجھدار بزرگ کے پاس چلے گئے تو وہ کبھی بھی ہمیں وظائف کی راہ پر پہلے نہیں ڈالے گا، پہلے تربیت کرنا چاہے گا، تربیت کر دی جائے تاکہ اس سے علم حاصل ہو جائے۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ علم بھی بغیر تربیت کے کام نہیں کر پاتا، علم سے زیادہ ضروری تربیت ہے، اور تربیت میں شوق کو بڑا دخل ہے۔ جب یہ شوق ہو جائے ہمارے اندر کہ یہ آدمی اس مقام پر کیسے پہنچا، تو میں اسی کے فٹ پرنٹس کو فالو کر لوں، وہاں تک چلا جاؤں۔ جب وہاں تک پہنچوں گا تو پھر اس سے آگے کی تگودو شروع کر دوں گا۔ کسی صاحب نے سلپ بھیجی ہے کہ امت مسلمہ اس وقت جس انتشار اور افتراق کا شکار ہے، صوفیاء کرام اس کے تدارک و علاج کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ اور اگلا جملہ خوب مذاق کیا انہوں نے مجھ سے کہ خصوصاً آپ کا کیا کردار ہے۔ بھائی پہلے تو میں آپ کو اس چیز کا جواب عرض کر دوں کہ میرا سب سے پہلی بات تو یہ ہے، سچ اور حقیقت یہ ہے کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میرا کوئی مقام نہیں ہے، تعلیم میرے پاس نہیں ہے، علم میرے پاس نہیں ہے، تربیت میری نہیں ہو پائی ہے۔ تو جو شخص خود بے حیثیت ہے وہ کیا کردار نبھائے گا، اپنا کیا کردار ادا کرے گا؟ تو اس میں سے مجھے تو آپ پہلے مائنس کر دیجئے کہ میں ایسی کوئی حیثیت رکھتا ہی نہیں کہ میرا کوئی کردار ہو سکے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ اس انتشار و افتراق میں صوفیاء کرام کیا کردار ادا کر رہے ہیں، تو اس کا ایک لاجیکل جواب تو سیدھا سیدھا سامنے کا ہے کہ صاحب یہ بات تو وہی جانیں گے جو صوفیاء کرام ہیں، یا وہ جانیں گے جو صوفیاء کرام کی صحبت میں بیٹھتے ہیں۔ تو مجھ جیسا کندہ ناتراش اس بات کو کیسے جان پائے گا؟ لیکن جو سن رکھا ہے لوگوں سے، آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں سے، کہ صوفیہ کا کرام کا کردار بڑا خاموش کردار ہوتا ہے، یہ پس پردہ رہ کے ہی کام کرتے ہیں، یہ نہ تو مینار پاکستان پہ کوئی جلسہ منعقد کرتے ہیں، نہ کوئی جلوس نکالتے ہیں، بڑا خاموش رول اپنا ادا کرتے ہیں اور بڑا ایفیکٹو ہوتا ہے۔ بہت زمانہ پہلے یہیں گفتگو کرتے ہوئے میں نے آپ سے ایک گزارش کی تھی کہ اگر کسی وجہ سے لاہور پورا شہر تاریکی میں ڈوب جائے، خدا نخواستہ کہیں سسٹم میں کوئی خرابی آ جائے اور پورا شہر تاریک ہو جائے، تو ایک شخص جو صاحب علم ہو، سمجھدار ہو، اللہ نے اسے عقل عطا کی ہو، وہ دیکھے کہ میرے گھر میں ایک موم بتی ہے تو موم بتی جلا کے اپنے گھر کے باہر کھڑا ہو جائے، تو اتنے بڑے شہر میں وہ ایک موم بتی تاریکی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔
زیادہ سے زیادہ 10 فٹ کے ریڈیس میں روشنی پھیلا دے گی، 15 فٹ ریڈیس میں روشنی پھیلا لے گی. تو اتنے بڑے شہر کی تاریکی اس سے دور نہیں ہو سکتی. دیکھنے والے شاید اسے دیوانہ کہیں کہ اتنے بڑے شہر میں ایک موم بتی لے کے کھڑا ہے کہ شہر میں روشنی ہو جائے. لیکن ہوگا کیا کہ تھوڑی ہی دیر میں اس کی دیکھا دیکھی کچھ اور لوگ موم بتیاں جلا کے باہر آ جائیں گے اور یہ سلسلہ چل نکلے گا حتیٰ کہ پورا شہر روشن ہو جائے گا. تو جو صوفی ہیں، جو فقیر ہیں، درویش ہیں، وہ اپنا کردار اس طرح سے ادا کرتے ہیں کہ اپنا حلقہ اثر میں وہ رب کی باتوں کو پھیلاتے رہتے ہیں، رب کے احکامات کی طرف لوگوں کو بلاتے رہتے ہیں، ان کو ترغیب دیتے رہتے ہیں، ان کے لیے مثال بنتے رہتے ہیں. یہ دائرہ بالکل اسی طرح پھیلتا چلا جاتا ہے جیسے ہم کسی تالاب کے درمیان میں ایک چھوٹا سا کنکر پھینکتے ہیں تو وہاں لہر پیدا ہوتی ہے، اور پھر وہ لہر، اس لہر کے نتیجے میں دوسری لہر پیدا ہوتی، تیسری، حتیٰ کہ کنارے تک وہ لہر جاتی ہے، حالانکہ وہ کنکر بالکل چھوٹا ہوتا ہے اس تالاب کے مقابلے پر. لیکن وہ لہریں اٹھتی ہیں اور کنارے تک پھیل جاتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ شاید صوفیہ کرام، درویش نہایت خاموشی کے ساتھ اس تالاب میں وہ اپنا ایک کنکر پھینکتے رہتے ہیں، اس سے لہریں پھیلتی ہیں، بنتی ہیں اور کنارے تک پھیلتی چلی جاتی ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ پورا معاشرہ تبدیل ہو جاتا ہے. تو صوفیہ کرام میرے گمان کے مطابق شاید ایسا ہی کوئی رول ادا کر رہے ہوں گے. ہمیشہ میں بولتا رہتا ہوں، آپ سنتے ہیں. آج آپ سوال کیجئے، جواب میں دے دوں گا. یہ مت سمجھیے گا کہ میں اس آزاد علاقے کے کرنل صاحب کی طرح یہ بات کہہ رہا ہوں جن سے جب وہ جنرل ضیاء کے زمانے میں سرحدوں پر ٹینشن اس قدر زیادہ ہو گئی کہ یہ لگتا تھا کہ ابھی جنگ چھڑی یا چھڑی. تو وہ کرنل صاحب ٹرین میں بیٹھے جا رہے تھے تو ان کے ہم سفر حضرات کو تعارف کرنے پر پتہ چلا کہ یہ فوج کے ریٹائرڈ کرنل صاحب ہیں. تو وہ باتیں ہونے لگیں فوج سے متعلق. ایک پل پر سے ٹرین گزری، وہاں میزائل وغیرہ فٹ کیے ہوئے تھے فوج نے. تو اس کو دیکھ کے اس ڈبے میں سفر کرنے والے سیولینز کو دھیان آیا. تو انہوں نے کہا کہ کرنل صاحب آپ فوجی ہیں، ذرا اپنی ایکسپرٹ رائے تو دیجئے کہ ہم نے 3 جنگیں اب تک لڑی ہیں، ایک میں آزاد کشمیر ہمارے ہاتھ آ گیا، ہم نے گین کر لیا، 65 کی لڑائی تقریباً برابر ختم ہو گئی، 71 میں ایسٹ پاکستان ہمارے ہاتھ سے جاتا رہا. یہ جو جنگ اب شروع ہو رہی ہے، آپ کے خیال میں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو انہوں نے اپنی پٹھان کی اردو میں جواب دیا کہ خواجہ ہم یہ سب ہم نہیں جانتا ہے کہ نتیجہ کیا نکلے گا. ہم ایک بات جانتا ہے، پہلے ہم لڑتا تھا، آپ نغمے لکھتا تھا، اس مرتبہ ہم نغمے لکھے گا، لڑے گا آپ. تو میں اس طرح سے نہیں آپ سے کہہ رہا کہ روز میں بولتا ہوں آپ سنتے ہیں، آج آپ بولیے میں سنتا ہوں. آپ میں سے جو صاحب بھی سوال کرنا چاہیں. وعلیکم السلام. سوال سے شاہ صاحب ایک مجھے فیض صاحب کا کتھا یاد آیا، اگر آپ کی اجازت ہو تو. جناب انہوں نے کہا تھا کہ اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے وہ گزری، تنہا پس زندان کبھی رسوا سرے بات تھا، گرجے ہیں بہت شیخ سرے گوشہ
कड़के हैं अहले हकम बरसर दरबार, छूटा नहीं अपनों से कोई तर्ज मलामत, छोड़ी नहीं गैरों ने कोई नावके दुश्मन, इस इश्क ना उस इश्क पे नादिम है मगर दिल, हर दाग है इस दिल में बजुज दाग नदामत। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या सब सूफिया इकराम का एक ही दस्तूर है या मुख्तलिफ अंदाज होता है उनका इस सिलसिले में? शुक्रिया। मैंने शायद लास्ट संडे अर्ज किया था कि दरिया के मुख्तलिफ दरियाओं के मंबा मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन पानी की ना खासियत बदलती है ना उसकी मंजिल तब्दील होती है, दरिया का कोई क्यों ना हो। सभी दरिया नशेब की तरफ बहते हैं और बिलाखिर समुंदर में जा गिरते हैं। शेख मुख्तलिफ सिलसिलों से ताल्लुक रखते हैं, राहें उनकी तरबियत की राह, तरबियत का अंदाज, उनका असलूब मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन रुख सबका एक ही मंजिल की तरफ है और पहुंचते सब एक ही मकाम पर हैं। तो इसको मत देखिए कि कोई कैसे तरबियत कर रहा है, रुख सबका एक ही जानिब होगा और मंजिल सबकी एक ही होती है, वो है रब ताला। रब ताला के बताए हुए रास्ते पर चलना और उस राह पर चलते चलते रब की दोस्ती हासिल करना, उसका कुर्ब हासिल करना, लेकिन असलूब मुख्तलिफ हो सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जब बंदा अपने रब के करीब होता है तो उसको कैसे एहसास होता है कि मुझे रब मिल गया? मैंने कभी बचपन में कहीं पढ़ा था, बहुत पुरानी बात है, जिससे मखलूक खुदा राजी हो जाए समझ ले कि उससे रब राजी है। एक अजीब चीज है कि बावजूद इस हकीकत के कि फकीर के मुखालिफिन की तादाद बेपनाह होती है, किसी के फकीर होने की निशानी यह भी है कि उसकी मुखालफत बहुत होगी, लेकिन उसके बावजूद वो खल्क़े खुदा में बड़ा मकबूल होता है। तो ये रब के राजी होने की एक निशानी है। वालेकुम अस्सलाम।
یہاں اسی جگہ میں نے کسی زمانے میں ایک عرض کی تھی کہ پہلا مقام فقیر ہے. جب کوئی شخص تگودوہ شروع کرتا ہے کہ میں رب کی راہ پہ چلوں، اس کے احکامات پر چلوں، اور اس پہ عمل کرنے لگتا ہے، تو وہ فقیر کہلاتا ہے. اور اس تمام عرصے میں اس پر جدوجہد، کوشش، مجاہدہ، چلہ، نفلی عبادات، نفلی روزے، یہ تمام اس میں سے گزر رہا ہوتا ہے. یہ اس کا بہت مشقت کا زمانہ ہوتا ہے، بے پناہ قسم کی مشقت، اور اس کو ریزسٹنس بھی بہت ملتی چاروں طرف سے. وہ اس ریزسٹنس کے باوجود آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. تو جب یہ فاصلہ طے کر لیتا ہے اور اس کو علم کا ایک خاص مقام حاصل ہوتا ہے، تو وہاں پھر وہ صوفی کہلانے لگتا ہے. اور اس مقام پر آ کر اس پر سے جو اضافی جدوجہد ہے، اضافی وظائف، اوراد، اذکار، وہ ختم ہو جاتے ہیں. وہ پھر فرض عبادات اور اس کے ساتھ ذکر الہی وہ کرتا رہتا ہے. اس پر سے مشقتیں ختم ہو جاتی ہیں. جب صوفی اسی راہ پہ چلتا رہتا ہے تو پھر وہ پیر کے مقام پر آتا ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں علم کے نتیجے میں اسے علم، فراست اور عقل و فراست حاصل ہو جاتی ہے. وہ مرد دانا بن جاتا ہے. تو یہ 3 مرحلے ہیں جن میں سے وہ گزرتا ہے. دوسرا آپ نے کیا سوال کیا تھا؟ اس میں اعظم کا وجود ضرور ہے. شاید رب تعالیٰ نے اسی لیے ہم سے چھپائے رکھا، اسے مخفی رکھا ہے کہ مجھ جیسے جتنے بھی لوگ ہیں، میرے ہاتھ اگر آ جائے اس میں اعظم تو تم پکڑ کے اپنے دنیاوی مسائل حل کرنے لگوں گا. لیکن فقراء کے اندر ایک چیز اس کے بارے میں بڑی وارننگ دی جاتی ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ اس میں اعظم لگ جائے کبھی تو اسے کبھی استعمال نہ کریں، کیونکہ اسے استعمال کریں گے کام تو ہو جائے گا، لیکن اس فقیر کا لسٹ میں سے نام ہمیشہ کے لیے کاٹ دیا جائے گا. سزا ہے یہ. اسی لیے اسے مخفی رکھا گیا ہے. قرآن پاک میں 3 صورتوں میں یہ آیا ہے اس میں اعظم. یہی میں عرض کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب کو، مجھے بھی اور بہت سے لوگوں کو اس کی تلاش رہتی ہے کہ کسی طرح ہاتھ لگے تو اپنے دنیاوی کام ہم کر گزریں. اور مزہ یہ ہے کہ مجھے بڑا زور و شور سے دعویٰ ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اور یہ بھی دعویٰ ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو میں زندہ نہیں رہنے دیتا. لیکن عجیب بات ہے کہ کبھی میں نے یہ نہیں سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دسترس میں تھیں تمام چیزیں. آپ نے خود بھی فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے،
کہ اگر میں چاہوں تو یہ کوہ احد پورے کا پورا سونے کا ہو جائے، لیکن کیسی زندگی گزاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد سب سے بڑے ہیں، پھر رب تعالیٰ کے محبوب ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دعا بھی کرنے کی ضرورت نہیں، صرف سوچنا ہی کافی تھا تو ہر کام ہو جاتا. لیکن آپ نے غزوات لڑی ہیں، اس میں اعظم کا استعمال کر کے غزوات لڑے بغیر فتح حاصل نہیں کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہوں کے سامنے دنیا سے رخصت ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی سے قرض بھی لینا پڑا ہے. یہ جانتا میں سب کچھ ہوں، لیکن اس کے باوجود مجھے تلاش ہے اس میں اعظم کی کہ میری دنیا اچھی ہو جائے. نہیں مسلمان کے دور میں ان کے دربار انہوں نے اس عالم کے لیے مرکز سے بات کرتا وہاں جو مرنے سے پہلے وہ آ گیا تھا تو جنات میں بھی کہتے تھے کہ وہ اتنا بات دنیا اتنا ذکر اس کا بڑا سنا ہے کہ اس میں اعظم بہت سی بکس میں پڑھا ہے، بہت سے بات میں سنا، لیکن یہ ابھی تک کلیریفائی بتا نہیں سکتا، یہ شفی نہیں ہے کہ یہ ہے کیا، یہ تسبیح ہے یا وہ اللہ کے ناموں میں ہے یا اس میں اعظم مطلب یہ اس میں تو کسی یہ تو خود جو اس میں اعظم ہے یہ اس کا لفظ ہی اس کی تشریح کر دیتا ہے. بڑا نام اس میں اعظم کا ترجمہ یہ ہے اردو میں، آسان اردو میں بڑا نام، تو اسی سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ رب تعالیٰ کا نام ہے اور اللہ کے سب ناموں میں زیادہ فضیلت رکھتا ہے. یہ اس میں اعظم ہی میں تو چھپا ہوا ہے وہ. اور جہاں تک رب تعالیٰ کے قرب کی بات ہے تو اس میں اعظم سے حاصل نہیں ہوگا، بلکہ اس میں اعظم تک رسائی ہوتی ہی اس وقت ہے جب قرب الہی حاصل ہو چکا ہوتا بندے کو. تو قرب الہی حاصل اس وقت ہوگا جب انسان علم اور تربیت کے مراحل سے گزر چکا ہوگا، صاحب علم ہوگا، اور جو سچا صاحب علم ہے اس کی تربیت ہوئی بھی ہوتی ہے. بغیر تربیت کے صاحب علم بنتا نہیں ہے. صاحب علم ہوگا تو رب کا قرب حاصل ہوگا، رب کا قرب حاصل ہوگا تو اس میں اعظم تک چلا جائے گا. لیکن وہاں پہنچ کر وہ اتنا دنیا سے دور ہو گیا ہوتا ہے، محبت سے دنیا کی، کہ اسے استعمال نہیں کرتا. وہ سر جانتا ہے کہ یہ اس میں اعظم ہے، بس ٹھیک ہے. ایک زمانے میں نے فلائنگ کے لیسن لینے شروع کیے تھے، تو ہمیں سکھایا یہ جاتا تھا کہ ہم نے جس مقام پر پہنچنا ہے اس کی ہیڈنگ ہم ورک آؤٹ کر لیں. اب وہ ہیڈنگ ورک آؤٹ کرنے کے لیے ضروری یہ تھا کہ ہم نیویگیشن جانتے ہوں، اور اس نیویگیشن میں بنیادی جو چیز پڑھائی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ ہر ایک مقام کا ایک لیٹیچیوڈ اور لانگیچیوڈ ہے،
زمین لیٹرلی تقسیم کی ہوئی ہے فرضی خطوط کے ذریعے سے اور ورٹیکلی بھی تقسیم ہوئی ہوئی ہے. تو یہ لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈز ہیں وہ. تو اس مقام کا جو لانگیٹیوڈ ہے، اگر فرض کر لیجئے کہ میں لاہور سے راولپنڈی اسلام آباد جانا چاہتا ہوں، وہ میری منزل ہے اسلام آباد، تو میں پہلے لاہور کا لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ دیکھ لوں گا کیا ہے، اور اسلام آباد کا لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ دیکھ لوں گا. چونکہ ایک ہی سفیر میں ہیں یہ، تو یہ ایک دوسرے سے مائنس کر لیے جائیں گے. تو لانگیٹیوڈ میں سے مائنس ہو جائے گا، اور لیٹیٹیوڈ میں سے مائنس ہو جائے گا. دو فگرز ہمارے پاس آ جائیں گی، ان دونوں فگرز کو ایک دوسرے سے مائنس کر لیں گے، اور اس میں ٹرو پول کا جو میگنیٹک ڈفرنس ہے وہ 1 اور 2 وہ مائنس ہو جائے گا. اس میں سے وہ مائنس کر کے یہ میری کمپاس پر ہیڈنگ آ جائے گی. تو جب میں فلائنگ کروں گا تو اوپر ہوا میں پہنچتے ہی میں اپنے کمپاس پر وہ ہیڈنگ سیٹ کر لوں گا، اور اس ڈائریکشن میں جہاز کو اڑاتا رہوں گا. اس کے اندر اور دوسرے فیکٹر آ جاتے ہیں کہ ہوا کی ڈائریکشن کیا ہے اور اس کی ویلوسٹی کیا ہے، تو اس کو ہم ونڈ ڈرفٹ کہتے ہیں. وہ ونڈ ڈرفٹ کریکشنز اس پر میں مارک کرتا رہوں گا اور فلائی کرتا رہوں گا. بالآخر میں اسلام آباد جا پہنچوں گا. یہ بڑا پرانا سسٹم تھا، بیسک، وہ آج بھی سکھایا جاتا ہے. تو اس کے بعد ایک سسٹم آ گیا VOR سسٹم. مختلف جگہوں پر VOR سٹیشنز لگے ہوئے تھے، اس سے بیپ آتی تھی، ریڈیو سگنل آتا تھا، اس کو ہم فالو کرتے رہتے تھے تو ہم پہنچ جاتے تھے. تو اسی طرح اس کے اندر بھی بات یہ ہے کہ پہلے ہمیں اپنا گول سیٹ کرنا ہے کہ ہمیں جانا کہاں ہے، قرب الہی حاصل کرنی ہے. تو پھر اس کی راہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو رب کے مقربین میں شامل ہوئے. تو ان میں سے کسی ایک کو جہاں ہمارا دل جمے ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں. پھر اب راستے میں مقام آتے ہیں جہاں، جیسے میں نے ونڈ ڈرفٹ کا آپ سے ذکر کیا، یا کہیں ویدر مل گیا تو ہم سرکموینٹ کریں گے اس ویدر کو، تو وہ ہمیں پھر اپنی دوبارہ وہ پوری ورک آؤٹ کر کے اس میں سیم ہیڈنگ ہم دوبارہ لے لیں گے. وہ تو زندگی میں اس راہ پہ چلتے ہوئے ڈسٹریکشنز آتی ہیں. تو وہ ڈسٹریکشنز یا تو ہم اس مقام پر گئے ہوئے ہوں اور اتنے ہوش مند ہوں کہ ہم ان ڈسٹریکشنز کو خود بخود اوائڈ کر لیں، یا پھر کوئی اور ہمیں اوائڈ کرا دے، پوائنٹ آؤٹ کر دے کہ تم راستے سے ہٹ رہے ہو، تو ہم راستے پر آ جائیں. یہ جو راستے کی نشاندہی کرنے والا ہے انسان ہے، اسی کو ہم مرشد کہتے ہیں، اسی کو گائیڈ کہتے ہیں. احتمال یہی ہوتا ہے کہ انسان ڈسٹریکشنز کا شکار نہ ہو جائے اور راہ سے بھٹک نہ جائے. جیسے شاید لاسٹ سنڈے یا اس سے پریویس سنڈے میں نے عرض کیا تھا کہ اس راہ پر چلنے والے لوگ پہلا ہی قدم جو ہے، پہلی اچیومنٹ کہہ لیجئے، پہلا انعام کہہ لیجئے، پہلی ڈیولپمنٹ کہہ لیجئے، واٹ ایور یو وانٹ ٹو لائک کال اٹ، وہ یہ ہے کہ جنات دکھائی دینے لگیں گے، جنات سے بات ہو جائے گی. تو اکثریت وہیں رک جاتی ہے، وہ یہی سمجھتے ہیں یہ منزل آ گئی. لیکن اگر آپ کا مرشد اسٹرانگ ہے تو وہ آپ کو اس راہ پہ اس مقام پر رکنے نہیں دیتا، وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے اس سے آگے لے جاتا ہے. اس کے بعد جب انسان کی سیر و تفریح شروع ہوتی ہے تو آدمی یہ سمجھتا ہے شاید میں ولی اللہ ہو گیا، ایک مقام پر جا پہنچا. تو یہیں مرشد کام آئے گا، کیونکہ وہ ان راہوں سے گزرا ہوا ہے. وہ انسان کا ہاتھ پکڑ کے رکنے نہیں دیتا، یہاں سے آگے لے جاتا ہے انسان کو. مرشد یہاں کام آتا ہے، استاد یہاں کام آئے گا.
اس لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ اگر انسان کا کوئی مرشد ہے تو وہ بھٹکتا نہیں ہے. وہ جملہ جو ہم سنتے ہیں کہ مرشد کا ہونا ضروری ہے کہ انسان بھٹکتا نہیں ہے، وہ اصل میں یہ چیز ہے. وہ دنیاوی معاملات نہیں ہے. دنیا میں تو شاید اپنے مرشد سے زیادہ عقل میں آپ زیادہ ہوں، وہ اس وجہ سے ہی کہا جاتا ہے. جناب راہ سلوک پر چلتے ہوئے جناب آسودگیاں بھی آتی ہیں، تکالیف بھی آتی جناب ہیں. آدمی کو راہ سلوک کے مسافر کو کیسے پتہ چلے کہ جی میں اللہ کی رضا کے صحیح راستے پہ چلتا ہوں؟ آسودگی اور آزمائش یا تکالیف یہ دونوں اس آتی ہیں، لیکن وہ کیسا اس کو محسوس ہو کہ میں صحیح راہ پہ چلتا ہوں؟ صاحب میں یہ تو نہیں جانتا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آسودگی ہے یا تکلیف ہے. البتہ میں ایک بات جانتا ہوں کہ جس ہستی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں امتی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی طرف سے دی جانے والی تکالیف، پہنچائی جانے والی اذیتیں وہ ہٹا نہیں سکی تھیں. وہ رب ہی کو پکارتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے پاس ایک نمونہ موجود ہے، ایک شمع موجود ہے جس کی روشنی مجھے دکھائی دیتی ہے. میں خاموشی سے اس روشنی میں سفر طے کرتا رہوں گا، بغیر یہ دیکھے، بغیر یہ سوچے کہ یہ جو تکالیف آ رہی ہیں یہ کیا ہیں، یہ آسودگی جو آئی یہ کیا ہے. خاموشی سے میں اس راہ کی پر چلتا چلا جاؤں گا. اس لیے میں ہمیشہ ایک بات عرض کرتا ہوں کہ میرے اور آپ جیسے لوگ جو علم سے بے بہرا ہیں، سمجھ سے ناواقف ہیں، ان کے لیے سب سے آسان ترین حل یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر نظر رکھیں اور کوشش کر لیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر سکیں. سب سے سیف راستہ یہ ہے. وعلیکم السلام. چل سکتے ہیں یا اس کے لیے دنیا کو بالکل چھوڑ دینا پڑتا ہے اور دونوں معاملات کو ساتھ رکھ کے چل سکتے ہیں؟ کیونکہ انسان بڑا کم ہوتا ہے اس وجہ سے. بڑی سادہ بات ہے، جیسے میں نے آپ سے ابھی عرض کیا کہ ہمارے پاس روشنی کا اتنا بڑا ایک مینار ہے جو پوری کائنات کو روشنی دکھا سکتا ہے، وہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ بھی جانتے ہیں اس بات کو، میں بھی جانتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عبادت گزار کوئی نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پرہیزگار کوئی نہیں ہو سکتا سوائے رب کے. اور وہ مقام پایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کسی اور کو عطا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں. اور ایک بہت بڑا اعزاز جو کسی اور کے پاس نہیں کہ خود رب اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دنیا ترک کی نہ عبادات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا بھی بھرپور طریقے سے گزاری ہے، اور دین تو خیر اس پہ تو کچھ کہنے کی بات ہی نہیں ہے. تو ہم جب سنت پہ عمل کرتے ہیں تو سنت یہی ہے کہ دنیاوی معاملات کو بھی بھرپور طریقے سے نبھایا جائے اور دین کو بھی.
ایک ہاتھ پہ دنیا رکھیے، ایک پہ دین، اور دونوں ہاتھ ایک جیسے جائیں، اوپر نیچے نہ ہونے پائیں. یہی سنت ہے. وعلیکم السلام. فزیکل اٹیچمنٹ کا ایک لانگر پیریڈ بنانے کے لیے کہ جب تک میں اپنے جہاں پہ بھی مطلب جاتے ہیں تو ہم زیادہ عرصے کے لیے ان کو دیکھیں نا کہ لوگوں کے ساتھ ان کی ڈیلنگ کیسی ہوتی ہے، جہاں پہ جسٹس ہوتا ہے وہ کیسے کرتے ہیں، جہاں پہ لوگ تنگ کرتے ہیں تو وہ غصہ کو کیسے اوور کم کرتے ہیں. تو جب تک ہم فزیکل اٹیچمنٹ فار لانگر پیریڈ ایک دنیاوی ڈیلنگ میں نہ دیکھیں گے تو شاید فٹ پرنٹ پہ چلنے کے لیے پھر ہمیں منصب تک پہنچنے میں کافی لمبا پیریڈ لگتا ہے. اس لیے جو خانقاہی سسٹم تھا اس میں یہ بورڈنگ سکولز ہوتے تھے. خانقاہی سسٹم، جو لوگ وہاں داخل ہوتے تھے وہ 24 آورز نظر میں رہتے تھے استاد کی، اور استاد انہیں ساتھ ساتھ کریکٹ کرتا رہتا تھا، انسٹرکشنز دیتا رہتا تھا، اور خود وہ استاد کو آبزرو کرتے رہتے تھے کہ استاد کس جگہ پر کیسے بیہیو کرتا ہے، اس کو کاپی کر لیتے تھے. لیکن اب وہ خانقاہی نظام یہاں کم کم ہی پایا جاتا ہے. تو اس کا آسان ترین راستہ جو میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے سامنے ہے، خاموشی سے اتباع سنت کرتے چلے جائیں ہم، اس سے بہتر راستہ کوئی نہیں. انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی اگلی اتوار آپ سے ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم.